مہمان گرامی، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، جنہیں بجا طور پر استاذ العلماء کہا جاتا ہے، برطانیہ میں علماء میں سے کثیر طبقہ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ آج ہم میں موجود نہیں، نور اللہ مرقدہ، علامہ ابو المحمود نشر صاحب، علامہ مولانا مفتی الرحمان صاحب، اس طرح میں کتنے علماء کرام کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں علماء کے نام گنوا سکتا ہوں، وہ استاد محترم کے ان کو یہ ان علماء کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سفیر قرآن کے شاگرد بھی ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں۔ اور برطانیہ بھر رات کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی، دعا کر رہے تھے ہمارے مفتی صاحب، یا اللہ قبلہ کاری صاحب یہ جو قرآن کا پیغام لے کر کریا کریا گلی گلی جا رہے، تو میں ہنس پڑا، میں نے عذرا مذاق کا، میں نے کہا حضور یہ کریا کریا اور گلی گلی کو اب ختم کریں، اب ملک کی بات کریں۔ جب بھی جاتے ہیں اس دورے پر یعنی مغربی ممالک میں، اس مرتبہ تشریف لائے تو ویسٹ انڈیز تک پہنچ گئے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کا نام تو بڑا سنا تھا لیکن وہاں جب حضور کے عشاق کو دیکھا ہے تو حیران رہ گیا، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ حضرات گرامی تشریف لاتے ہیں، بلند آواز سے نعرہ لگا کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سفیر قرآن مبلغ اسلام حضرت علامہ زینت القرہ مولانا قاری غلام رسول صاحب۔ تلاوت ذرا آخر میں سنائیں گے، پہلے ملفوظات گرامی تاکہ ساتھی ہمارے اور جمع ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپس کی ملاقات، بھائیوں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی، اللہ کے جو فضل و کرم کی بے شمار اور بے انداز جو اس کی برکتیں ہیں، ان میں سے ایک برکت اور ایک اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں گاہے گاہے ملتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام میں اس قدر محبت اور پیار ہوا کرتا تھا، جس کو آپ سن رہے تھے حضرت خطیب پاکستان الحافظ القاری مولانا قاری خادم حسین صاحب سے، کہ جی چاہ رہا تھا کہ یہ مصرع وہ پڑھتے جائیں اور آج کا جمعہ اسی پڑھنے میں ہی پورا ہو جائے۔
کہ گفت مادو بندگانے کوئے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ایک طرف امیر المومنین ہے، امیر المومنین بننے والے امیر المومنین ایک طرف، اور ایک طرف ایک حبشی غلام جن کے رہنے سہنے، لباس اور معاشرے کو جو بڑی تانگ تھی کہ وہ کتنے برگزیدہ لوگ ہیں، جن میں سے ایک بلال حضور کے چہیتے صحابی ہیں، ان کو دیکھیں۔ اس دفعہ وہ غاریں، وہ پہاڑ اور وہ جنگل دیکھنے کا موقع مل گیا جہاں حبشی لوگ رہتے ہیں۔ تو سرکار کی نگاہ، حضور کا کرم کہاں کہاں تک پہنچا۔ ایک طرف وہ بلال ہیں اور ایک طرف ہونے والے امیر المومنین ہیں، اور حضور کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، حضور کیا ہوا اگر میں نے اپنے پیسوں سے اس کو خرید لیا ہے؟ تو اس کو اگر غلام تصور کیا جاتا ہے اور مجھے ایک حر اور ابو بکر صدیق، لیکن گفت مادو بندگانے کوئے تو ہیں، تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے گدا ہیں، تو ہم آپ دونوں ہی آپ کے در کے گدا ہیں۔ کیا مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو۔ یا رسول اللہ، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ آپ تو وہ آقا ہے کہ منگتے تو ہیں، منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو۔ ایک طرف امیر المومنین ہے، بننے والے شہنشاہ عالم ہیں، پر کچھ بھی ہو منگتے تو ہیں، منگتے کوئی شاہوں سے دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا
خود بھیک دے اور خود کہے وہ منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اس سخی داتا کے دربار میں دونوں صاحب کھڑے ہیں، ایک بننے والے شہنشاہ عالم خلیفۃ المسلمین اور ایک غلام، لیکن حضرت صدیق اکبر شہنشاہ یہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ گفت مادو بندگانے کوئے تو، میں نے اگر اپنے پیسوں سے خرید لیا ہے تو میرے کہاں ہے تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے گدا ہیں، تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے، کیسی آج کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نماز ہے جس میں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بادشاہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں مسجد میں، بڑے بڑے لوگ بھی کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور اگر کبھی اس میں بھی تھوڑی بہت اجازت ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم چونکہ بادشاہ اجازت ہے کہ تم رعایا کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ اپنے محلوں میں پڑھتے۔ اور کہاں امیر المومنین بننے والے آقا شہنشاہ عالم کہہ رہے ہیں ہم دونوں ہی تیرے دربار کے، تیرے در کے گدا ہیں۔ مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں تیرے در کے غلام ہیں۔ اس اتنی سی بات میں ایک تو نقطہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی یہاں بات نہیں، بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا کی تمام قبیلہ داریاں اور بڑے بڑے سردار، بادشاہ، نمبردار کوئی بھی ہو، تم جیسے مرضی بنا لو معززین، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں۔ کوئی بڑی دعوت ہو سرکاری تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ معززین شہر، اور ان معززین شہر میں اللہ کے نزدیک ایک بھی معزز نہیں ہوتا، اللہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، سارے ہی اکٹھے پینے پلانے والے، مگر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نیک ہے، وہ معزز ہے۔ اور وہ معزز کیسے بنتے ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان قرآن، سفیر قرآن، اور ہم خوار ہوئے تارک
زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک بات تو یہ تھی جو بتائی کہ سرکار کے سب گدا ہیں، حضور کے سب گدا ہیں۔ وہ قاری صاحب فرمایا کرتے ہیں، مولانا قاری خادم حسین صاحب، اور انہوں نے لکھا بھی ہے، رومی کشمیر، رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب، ان بزرگوں کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے سے تولنے والا ہے اور سونے کی سیاہی سے لکھنے والا ہے۔ وہ ایک جگہ پر حضور سے کچھ حاصل کرنے کی اور غوث پاک کا ساتھ ذکر کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کنگال جانی آل اولاد تیری دامنگتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ولی اللہ، ولی کامل، وہ عرض کر رہے ہیں، آل اولاد تیری دامنگتا، میں کنگال زیانی محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ سب اس کے گدا ہیں، اور مسلمان کو اس سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ تم اسی طرح آپس میں شیر و شکر ہو کر پھر حضور کے غلام بن کے دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرو۔ اور ایک نقطہ اس میں اور ہے، وہ نقطہ یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ایک مرتبہ کچھ باتیں سنتے ہوئے حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں، ہونے والے امیر المومنین عرض کرتے ہیں، حضور پھر مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں حضور نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس میں ہوں، میری آنکھیں ہوں اور تیرا چہرہ پاک ہو، دیکھتا ہی رہوں۔ تو یہ بہانہ تھا باتوں کا، اصل میں سرکار کی زیارت تھی۔ وہ باتیں بڑھا کے تو بات آگے لے جا رہے تھے، خرید لیا ہے، نہیں خریدا، یہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، یہ ساری باتیں کیا تھی کہ حضور کے چہرے پاک کی زیارت تھی۔ جتنا موقع مل جاتا تھا وہ حضور کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ میں نے اس دورے کے بعد، جبکہ اس دفعہ میں نے ویسٹ انڈیز کا ملک جا کے دیکھا، تو اس میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنا دور دراز سمندروں کے اندر بھی اگر چلے جائیں، بے شک آپ بستر ساتھ نہ لے جائیں،
آپ پانی کے لیے لوٹا ساتھ نہ لے جائیں، لیکن آپ صرف سفر تو کریں، چلے جا کر دیکھیں کہ وہ ملک جو سمندروں کے اندر ہے، چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، خشک ہوائیں ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اب اندازہ فرمائے، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں سے قاری صاحب کے ساتھ فون سے بات ہوئی، تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ ایک یہ مسجد ہے نگینہ مسجد، جس میں پاکستان کا اور انڈیا کا اور دوسرے ملکوں کا کون سا عالم باقی رہ گیا ہے جس نے یہاں آ کے اپنے ملفوظات نہیں سنائے اور آپ نے نہیں سنے؟ کون سا ایسا اسلام کا بابرکت موقع اور تقریب ہے جو آپ نے یہاں نہ منائی ہو؟ ایک طرف یہ بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سارا اسلام ہے، یہی ساری باتیں ہیں، یہی سارا قرآن پاک ہے۔ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لیکن ایک وہ ہے، اب ہم نے یہی سنا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ گئی ہے، ہار گئی ہے، اتنے انہوں نے رن بنائے ہیں، اتنا یہ کیا ہے، اتنا وہ کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شاید زمین ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ وہاں کھیلنے والے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب جا کر دیکھا، اللہ اکبر، ان کا ذوق، اب ٹائم جمعہ کا ہو رہا ہے، رات تھوڑی سی ذوق کی بات ہوئی، ان کا ذوق دیکھیا، کھیلنے والے بھی ہیں لیکن عاشقان رسول بھی ہیں، ان کا ذوق دیکھیا۔ جب میں سمجھا تھا کہ یہ انگریزی بولتے ہیں، حبشی لوگ ہیں، انڈین لوگ ہیں، پرانے 300 سال سے آئے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو دین کا کیا پتہ ہوگا؟ نگینہ مسجد میں تو لوگ بزرگ آتے ہیں اور ہمیں حضور کے عشق و محبت کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن اتنی دور کون آیا ہوگا؟ پتہ چلا کون آیا ہوگا؟ یہ ہوائیں ہیں جسے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیا، نسیمہ جانب بطحا گزر۔ یہ ہوائیں ہیں جو پیغام محبت لے کر دنیا کے کونے کونے پر پھرتی ہیں اور حضور کی محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ ذرا ان کا آپ ذوق دیکھیں۔ ایک مصرے میں قاری صاحب کی بلا، وہ ایک کتاب وہاں رکھی تھی اور میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی اس دن، کیونکہ ایک دن میں تین جلسے 2 ہفتے میں تقریباً 30 کے قریب محفلیں ہوں، اور ان کے اندر ان میں ایک ایسا جذبہ محبت رسول تھا، تو انہی کی ایک کتاب رکھی تھی میز پر۔ میں نے کہا آج میں کیا کروں؟ تو وہ جب میں نے ایسی کتاب کھولی تو اس کے اوپر ایک مصرع تھا، ایک نعت تھی، تو وہ تھی، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے ساتھ شروع کر دیا جیسے ان سب کو نعت آتی ہو۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے، وہاں دیر ہو رہی ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نعت خواں آتا ہے یا عالم دین آتا ہے، جس نے جو پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ گھر سے کاپیاں بنا کے فوٹو اسٹیٹ لے کر آتا ہے اور وہ سارے مجموعے کو تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ مصرع کہہ لے تو اس کے ساتھ پھر وہ سارے کے سارے مل کے پڑھتے ہیں۔ کیا ذوق ہے حضور کی محبت کا کہ کہہ رہے ہیں ہر درد کی دوا ہے، صلی علی
رہے ہیں تو یہ ذوق، یہ شوق اور محبت ان لوگوں میں دعوت دے رہا ہے کہ حضرت قاری صاحب مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب مصباحی قاری صاحب، یہ میں ذوق محبت میں اور ان کی محبت کے شوق میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بات نہیں کہ میں آپ کے خطیب کو کہوں کہ 3-4 ہفتوں کے لیے وہاں چلے جائیں، لیکن وہاں جو دیکھ کر آئیں گے وہ واز ہوگی کہ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں آنے والے لوگ جو ہیں ساری باتیں انگلش میں، سارا لکھنا پڑھنا انگلش میں، لیکن حضور کی نعت اردو میں، اور وہ بھی سارے سمجھتے. آپ بھی اردو میں پڑھتے ہیں، ایک آدمی کو میں نے انگلش میں نعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اردو میں نعت. تو انشاءاللہ العزیز بڑی کمال باتیں ہیں، وہ پھر بھی کسی وقت پر انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل میلاد جتنا بڑا اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے کوئی دوسرا اتنا ذریعہ نہیں. اچھا، یہ بات میں نے اپنے طور پر پاکستان میں کہی تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے جب واپس گیا ایک دفعہ میں، کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی اشاعت کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے. تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے جو کوئی آدمی اس پر اعتراض کر دے. تو وہیں کینیڈا میں مجھے ایک کتاب ملی جو مکہ شریف میں چھپی ہے، اور مکہ شریف کے ایک جدی پشتی عالم نے مالکی صاحب سید علوی مکی انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، اس کا ترجمہ پاکستان میں ہوا ہے. پاکستان میں ترجمہ جو ہے وہ بھی نہ جامعہ نعیمیہ میں ہوا ہے نہ حزب الاحناف میں، یعنی کسی ہمارے ایسے ادارے میں نہیں ہوا. وہ وہاں کے ایک پرانے اور جدی پشتی دوسرے مسلک کے دوست نے ترجمہ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے مکی صاحب کی باتوں کا ترجمہ کیا ہے، پورا ایک صفحہ بھر دیا ہے کہ محفل میلاد جو ہے یہ تو مکہ شریف مدینہ شریف کے گھر گھر میں ہوتی ہی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ ایک دن محفل میلاد ہو 12 ربیع الاول شریف کو؟ تو محفل میلاد تو سارا سال ہوتی رہے اور ہم کرتے ہیں، اور یہی سب سے دین کا بڑا ذریعہ ہے. پھر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ انہوں نے بات لکھی ہے اس میں. تو وہ محفل میلاد وہاں جا کے قاری صاحب ہمارے دوست حضرات جائیں. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ بستر بے شک یہاں سے ساتھ نہ لے جائیں، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں ان کے اپنے فروٹ رہنے سہنے کے لیے اچھی جگہ حضور کے صدقے سے مل جاتی ہیں. اور حضور یہ گوارا کیسے فرمائیں کہ میری میلاد شریف کی محفل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو بستر کا بھی بوجھ اٹھایا جائے. تو انشاءاللہ العزیز پھر میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا. اب دروشی پڑھیے، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے.
आशिक जेड़े पाक नबी दे, आशिक जेड़े पाक नबी दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, कबरां दे